باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ معرفت ابواب فقہ میں آج ہماری بحث اور گفتگو تبویب الفقہ میں ہے۔ ممکن ہے چھٹی سے پہلے اس میں کچھ تھوڑا پڑھا ہو، تو اگر پڑھا ہے تو اسے دہرا لیتے ہیں۔ تبویب الفقہ، تبویب الفقہ یعنی فقہ کا باب در باب کرنا، باب یعنی الگ الگ ابواب قائم ہونا، مثلا ابواب کے اعتبار سے فلا باب الصلاۃ مثلا باب الصوم، اس طریقے سے۔ اقدما و اشہر تبویب لموضوعات الفقہ هو الذي بوابها بتقسیم الفقہ الى عبادات و معاملات، یعنی پرانے اور مشہور جو تبویب کی گئی ہے موضوعات کے اعتبار سے فقہ میں، وہ اس طریقے سے تقسیم کرتی ہے فقہ کو، معاملات اور عبادات۔ یعنی اب کس طریقے سے؟ عبادات میں اور معاملات میں۔ فقہ یعنی دو قسموں پہ تقسیم ہوتی ہے، کہا جائے فقہ میں کچھ عبادات ہیں اور کچھ معاملات۔ وتقسیم المعاملات الى عقود و ایقاعات و احکام، اور معاملات تقسیم ہوتے ہیں عقود، ایقاعات اور احکام کی طرف۔ یعنی معاملات کی قسمیں جو اس میں چیزیں آئیں گی، عقود ہوں گے، ایقاعات ہوں گے اور احکام ہوں گے۔ ملاحظا فیہ نوعیت المصلحہ متوخا من تشریع الحکم اساسا للقسمہ فی الشق الاول من التقسیم، فإن كانت المصلحہ اخرویہ کان الحکم عبادیہ۔ اگر مصلحت جو ہے وہ یعنی مصلحت کے اعتبار سے یہ ابواب فقہ تقسیم ہوتے ہیں، اگر مصلحت اخروی ہے کان الحکم عبادیہ، تو حکم کیا ہوگا؟ عبادی ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ إِن كَانَتْ الْمَصْلِحَةُ وَإِن كَانَتْ دُنْيَوِيَّةً كَانَ الْحُكْمُ عَمَلِيًّا، اور اگر مصلحت دنیاوی ہے تو حکم کیا ہوگا؟ معاملی ہوگا، یعنی معاملات۔ صحیح؟ یعنی اگر مصلحت اخروی ہے تو حکم عبادی ہوگا، اور اگر مصلحہ دنیاوی ہے تو پھر حکم معاملی ہوگا۔ وَمُتَّخِذًا فِي الشِّقِّ الثَّانِي مِنْهُ اشتراط الصیغہ وعدمہ اساسا للقسمہ، اور صیغے کی شرط اور عدم شرط جو ہے وہ اساس ہے اس تقسیم کے لیے۔ یعنی معاملات والے جو معاملات میں صیغے کی شرط یا عدم شرط یہ اساسی شے ہے تقسیم میں۔ اس کی کیا ہے تقسیم میں؟ معاملات کی۔ آ رہی آواز؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جناب۔ جی، یعنی اساس جو ہے وہ معاملات میں کیا ہے؟ اشتراط صیغہ اور عدم اشتراط صیغہ، یہ اساس ہے اس کی تقسیم کے لیے۔ اشتراط یعنی شرط لگانا، عدم الشرط۔
فَإِن كَانَتِ الْمَعَامَلَةُ غیر مشروطہ بِالصِّيغَةِ فَهِيَ الْأَحْكَامُ، پس اگر معاملہ غیر مشروط ہے صیغے سے، یعنی صیغے کی شرط نہیں ہے، اگر کسی معاملے میں صیغے کی شرط نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ احکام ہے۔ وَإِن كَانَتِ الْمَعَامَلَةُ، اور اگر معاملہ وَإِن كَانَتِ الْمَعَامَلَةُ مَشْرُوطَةٌ بِالصِّيغَةِ، اور اگر معاملہ مشروط ہے صیغے سے، كَانَ أَسَاسُ الْقِسْمَةِ اشْتِرَاطُ صُدُورِ الصِّيغَةِ مِنْ طَرَفِ الْمَعْمُولِ وَعَدَمِهِ، اگر معاملہ مشروط ہے صیغے سے تو پھر اساس تقسیم جو ہے وہ صیغے کا صادر ہونا شرط ہے، کسی طرف سے؟ من طرف المعاملہ، معاملے کی دونوں جانب سے، یعنی چاہے ایجاب کرنے والا ہو یا قبول کرنے والا۔ وَعَدَمِهِ، من طرف المعاملہ وَعَدَمِهِ، یعنی اگر معاملہ مشروط ہے صیغے سے تو یہ اس کا صادر ہونا یا صادر نہ ہونا یہ اصل احساس ہے اس کی تقسیم میں، معاملہ کرنے والے کے دونوں طرف سے، ایجاب والے کی طرف سے بھی، قبول والے کی طرف سے بھی۔ فَإِن كَانَتِ الْمَعَامَلَةُ مَشْرُوطًا فِيهَا إِجْرَاءُ الصِّيغَةِ، پس اگر معاملے میں شرط ہے فِيهَا فی المعاملہ، اگر معاملے میں شرط ہے اجراء الصیغہ، صیغے کا جاری کرنا، من الطرفین، دونوں طرفوں سے، طرفین کیا ہے؟ موجب اور قابل، موجب اور قابل، فَهِيَ الْعُقُودُ، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے عقود کہا جائے گا۔ اگر معاملے میں شرط ہے اجراء صیغہ کی، یعنی طرفین سے صیغہ جاری ہو، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ عقود کہا جائے گا۔ وَإِن كَانَ إِجْرَاءُ الصِّيغَةِ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ، اور اگر اجراء صیغہ جو ہے وہ ایک طرف سے ہے تو پھر اسے ایقات کہا جائے گا، یعنی اگر طرفین سے صیغے کا جاری ہونا ضروری ہے تو اسے عقود کہا جائے گا، اور اگر ایک طرف سے جاری ہوگا صیغہ صرف کافی ہے تو اسے ایقات کہا جائے گا، وہ ایقات ہے۔ بات واضح ہوئی؟ یعنی ابواب فقہ تقسیم ہوتے ہیں دو چیزوں کی طرف، معاملات اور عبادات۔ اب معاملات میں جو معاملات ہیں وہ بھی تقسیم ہوتے ہیں تین چیزوں کی طرف۔ معاملات میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ معاملات میں صیغہ، عقد یعنی صیغہ، اور یعنی معاملات تقسیم ہوتے ہیں تین قسموں کی طرف، عقود، ایقاعات اور احکام، تین قسموں کی طرف تقسیم ہوتے ہیں۔ معاملات تقسیم ہوتے ہیں تین چیزوں کی طرف، یا تو عقود یا ایقاعات یا احکام۔ بلے اب بتا رہے ہیں کہ عقود کیا ہے، ایقاعات کیا ہے اور احکام کیا ہے۔
کہہ رہے ہیں اگر شرط ہو دونوں طرف سے صیغہ جاری ہونے کی، صیغہ جاری کرنے کی، دونوں طرف سے یعنی موجب اور قابل دونوں طرف سے صیغہ جاری ہونے کی شرط ہو تو انہیں عقود کہیں گے، اور اگر ایک طرف سے ہو، صرف ایک طرف سے کافی صیغہ جاری کرنا، تو انہیں اسے ایقاعات کہیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ تقسیم ہوتی ہے فقہ کے موضوعات دو باب میں، عبادات اور معاملات، اور معاملات پھر تقسیم ہوتے ہیں، تقسیم المعاملات الی عقود و ایقاعات و احکام، اور معاملات تقسیم ہوتے ہیں 3 قسموں کی طرف، عقود، ایقاعات اور احکام۔ ملاحظاً فیہ نوعیت المصلحہ المتوقع من تشریع الحکم اساساً للقسمت فی الشق الاول من التقسیم۔ کہنا ہے کہ نوعیت مصلحت کو دیکھا جائے گا تشریع حکم میں، کہ جو اساس ہے قسمت کی، تقسیم کی اساس ہے مصلحت، فی الشق الاول من التقسیم، تقسیم کی شق اول میں، وہ کیا ہے شق، کہ اگر مصلحت فَإِن كَانَتِ الْمَصْلِحَةُ أُخْرَوِيَّةً كَانَ الْحُكْمُ عِبَادِيًّا، اگر مصلحت اخروی ہے تو حکم عبادی ہوگا، یعنی اسے عبادت کہا جائے گا۔ وَإِن كَانَتِ الْمَصْلِحَةُ دُنْيَوِيَّةً كَانَ الْحُكْمُ مُعَامَلِيًّا، اور اگر حکم دنیاوی ہے تو اسے کیا کہا جائے گا، اگر مصلحت دنیاوی ہے تو اسے معاملہ کہا جائے گا۔ وَمُتَّخِذًا فِي الشِّقِّ الثَّانِي، اب دوسری والی قسم میں کیا ہے، یعنی معاملات، دوسری شق یعنی معاملات، اشتراط الصیغہ وعدمہ اساساً للقسمہ، تقسیم کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، جو اصل ہے، وہ ہے کہ صیغے کی شرط ہونا یا شرط نہ ہونا، یہ اساس اور بنیاد ہے دوسری والی قسم کی۔ دوسری والی قسم کی اساس و بنیاد کیا ہے، صیغے کی شرط ہونا اور شرط نہ ہونا۔ فَإِن كَانَتِ الْمَعَامِلَةُ غَيْرَ مَشْرُوطَةً بِالصِّيغَةِ فَهِيَ الْأَحْكَامُ، کہتے ہیں اگر معاملہ غیر مشروط ہے صیغے سے تو احکام ہے، یعنی صیغے کی شرط ہے ہی نہیں اس میں، تو اسے کیا کہا جائے گا، حکم، احکام۔ وَإِن كَانَتِ الْمُعَامِلَةُ مَشْرُوطَةً بِالصِّيغَةِ، اور اگر معاملہ مشروط ہے صیغے کے ساتھ تو پھر کان اساس القسمہ اشتراط صدور الصیغہ من طرف المعاملہ وعدمہ، تو پھر تقسیم کی بنیاد جو ہے وہ صیغے کا صادر ہونے کی شرط ہے، یعنی صیغہ صادر ہو من طرف معاملہ، طرف معاملہ سے، صحیح، طرف معاملہ یعنی ایجاب کرنے والا، قبول کرنے والا، وعدم ہی اور عدم شرط، شرط یا عدم شرط، یہ ہے معاملے کی، یعنی معاملے کی شرط اساسی۔ کہہ رہے ہیں فَإِن كَانَتِ الْمَعَامِلَةُ مَشْرُوطَةً فِي إِجْرَاءِ الصِّيغَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ فَهِيَ الْعُقُودُ، اگر معاملہ مشروط ہے اجراء صیغہ سے، یعنی طرفین کا صیغہ جاری کرنا ضروری ہے، شرط ہے معاملے میں، اگر معاملے میں طرفین کا صیغہ جاری کرنا ضروری ہو، طرفین یعنی موجب اور قابل، ایجاب کرنے والا اور قبول کرنے والا، فَهِيَ الْعُقُودُ، تو اسے عقود کہیں گے۔ یعنی گویا عقود کی تعریف کیا ہے کہ عقود وہ معاملہ ہے یا وہ معاملہ ہے کہ جس میں شرط ہے طرفین سے اجراء صیغہ کی، جس میں طرفین کے لیے شرط ہو صیغہ جاری کرنا، اسے عقود کہتے ہیں۔ وَإِن كَانَ إِجْرَاءُ الصِّيغَةُ مِن طَرَفٍ وَاحِدٍ فَهِيَ الْإِيقَاعُ، اور اگر صیغے کا جاری کرنا صرف ایک طرف سے ہے تو اسے ایقاعت کہیں گے۔ خلاصہ الدرس
والنتیجۃ القول. ہماری بحث تقسیم کے بارے میں ہے، فقہ کی تقسیم کے بارے میں، اس کے ابواب کے بارے میں ہے کہ سب سے پہلی تقسیم جو ہے وہ اس کی موضوعات کے اعتبار سے فقہ کی یہ ہے کہ یا تو فقہ عبادات میں ہے یا معاملات میں ہے. صحیح. اگر مصلحت اخروی ہے تو حکم عبادی ہے، یعنی عبادات، اسے عبادت کہا جائے گا. اگر مصلحت دنیاوی ہے تو حکم معاملی ہے، یعنی معاملات. پھر جو شق ثانی ہے یعنی معاملات، اس میں اجرائے صیغہ کی شرط ہے یا نہیں ہے. یہ اساس ہے تقسیم کا اس کی کہ صیغے کے جاری کرنے کی شرط ہے یا نہیں ہے. اگر صیغہ مشروط ہے معاملے، یعنی اگر معاملہ مخصوص ہے، یا کہا جائے کہ معاملہ مشروط ہے صیغے کے جاری کرنے سے، تو وہ عقود ہیں، ایقاعات ہیں. اور اگر مشروط نہیں ہے، اگر مشروط نہیں ہے تو وہ احکام ہے. مشروط ہے تو یا تو عقود ہیں یا ایقاعات ہیں. اب اس میں بھی اگر دونوں طرف سے شرط ہے صیغہ جاری ہونے کی تو عقود ہے، اور اگر صرف ایک طرف سے کافی ہے تو پھر وہ ایقاعات ہے. آج کا ہمارا یہ درس تھا جس کا ہم نے تطبیق اور خلاصہ قدر امکان کر دیا. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی انشاءاللہ آنے والے درس میں فی امان اللہ. خدا حافظ.